مولا زندگی دراز فرمائے. جھگڑا کس بات کا بھائی ہے؟ کس بات کا جھگڑا ہے؟ یہ تو بس اچھا پھر لڑائی ہو رہی ہے جناب، فتوے لگ رہے ہیں. فتوے میں نے کہا وہ 40 سالہ بات تھا، دو جملے دیتا ہوں بس. وہ 40 سالہ زندگی کا ذکر نہیں کیا تو نے. اس نے کہا کیسے کرتا؟ اس میں تو علی کا بابا نظر آتا ہے. میں تو فتویٰ لگا رہا ہوں، علی کے بابے نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ہے یا نہیں ہے؟ کہاں سے ملا یہ ہماری بات؟ اور جس گھر نے تجھے کلمہ پڑھایا اسی پہ فتوے لگا رہا ہے. پتہ نہیں پریشان ہو رہے ہیں. جس گھر نے تجھے کلمہ دیا، تیرا میرا کلمہ کس نے بچایا؟ ان کو ہم کہہ رہے ہیں فلاں نے کلمہ. میں نے کہا کیسے تجھے پتا؟ اس نے کہا کیسے پتا؟ نبی نے آخری ٹائم، مجھے تو بتایا ہے مولوی نے، نبی نے آخری ٹائم کہا تھا کان میں چاچا پڑھ گئے، چاچا پڑھ گئے. میں کہا تو کتھا مامی؟ اس نے کہا حویلی دے بارو. تو میں کہا کان نالی گال تے آخری ٹائم نبی کتھا کی تھی؟ اس نے کہا گھر ہی. میں کہا بد نصیبہ، کان والی بات حویلی کے اندر والی بار کھڑے ہو کر سن رہی، پلانوں کا ممبر نظر نہیں آیا؟ مدینے کا شہر، کندھوں کی سواری نظر تجھے نہیں آئی؟ اچھا 4 سطریں سرائکی کی ہیں، سنا دوں. قرآن کا جائے نزول پالے، جائے زندگی بھر اصول پالے، کائنات ساری نبی پلے دے، علی دے بابے رسول پالے. نبی معظم کا اخلاق جو ہمیں ملا ہے، ہم نے فتویٰ لگانا شروع کر دیا نبی کے خاندان پر. میرا ایک عام سا خاندان ہے، میں اپنے دادے، اپنے چاچے، اپنے مامے پر چاہے اس میں جرم موجود بھی ہو تہمت برداشت نہیں کرتا. نبی کیسے برداشت کریں گے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ نبی کیسے برداشت؟ ہم نے فتویٰ لگانا شروع کر دیا. علی کے بابے نے ماشاءاللہ جو ہے، صرف ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، آپ وہ سرچ کر لینا سوشل میڈیا پہ. کتاب کا نام ہے مومن قریش. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے لکھا پیغمبر کی ظاہری زندگی ہے 5 سال کی، مکہ میں آ گیا قحط. توجہ جملے پہ، مکہ میں آ گیا قحط آ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، زمینیں غیر آباد ہو گئیں. عرب کے سردار اکٹھے ہوئے، بے بھوک مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کیا کرو؟ انہوں نے کہا ایسا کرو ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، سارے نہیں صرف سردار، قبیلے کا سردار سربراہ اپنا خدا لے آئے، ایک میدان میں اکٹھے ہو کے دعا مانگتے ہیں، بارش آ جائے گی. ایک بندے نے کہا ٹھیک ہے، اس میٹنگ میں سردار عرب و حجاز جناب عبد المطلب کے وارث جناب عمران ابو طالب نہیں ہیں، کعبہ کے چابی بردار. انہیں ان کو جا کے اطلاع دے دیتے ہیں میرے سامنے یہ میٹنگ پاس کی ہے. اب یہ 7 سردار، میری بات نہیں ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کی بات ہے. 7 سردار چلے ہیں، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میری تقریر تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. دکل باب کیا، دروازہ کھڑکا، دروازہ کھلا. علی کے بابے نے پہلا قدم بازار مکہ میں رکھا. چہرہ چودھویں کے چاند رنگ چمک رہا تھا. انہوں نے ہاتھ جوڑے، سرکار ہم آ گئے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم بھی اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہیں، زمینیں غیر آباد ہیں، بارش آتی نہیں ہے، ہم نے میٹنگ پاس کی ہے. توجہ ہے؟ میٹنگ پاس کی ہے. تو ایسا ہے کہ دعا مانگتے ہیں، بارش آئے گی، زمینیں آباد ہوں گی. سرکار نے فرمایا وجہ، سرکار بھوکے ہیں، بھوک افلاس ہے. علی کے بابے نے فرمایا میرا دسترخوان تو جاری ہے، چلو جس کو سمجھ آیا ہے میرا، میں اس پہ پوری مجلس پڑھ سکتا ہوں، پوری مجلس میں لفظ دسترخوان سے عبد مناف سے لے کر جناب عبد المطلب تک، ابو طالب تک، میں اس میں گفتگو کر سکتا ہوں. ہاں میرا دسترخوان تو جاری ہے. کسی نے روکا نہیں، سرکار اپنی زمین نہیں تھا آباد تھی میں نا، ہر کوئی طرح رنگ لگے. سرکار فرمایا بل کیا میٹنگ پاس کی ہے؟ سرکار وہ فلاں ڈیٹ کو اس میدان میں جمع ہونا ہے، دعا مانگنے. سرکار فرمایا جاؤ میں آ جاؤں گا. چلے رکے. سرکار نے فرمایا کوئی بات رہتی ہے؟ انہوں نے کہا سرکار آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے آپ کا خدا کون ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے یا بات نہیں آئی؟ سرکار ایسا ہے کہ اپنا خدا بھی لے آنا ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ یہ میرا کام ہے. ڈیٹ آ گئی، سارے اکٹھے، بس دور نہ کرو، خدا سامنے دعا مانگ رہے ہیں. نہ تو بارش نے آنا تھا نہ آئی، تھک گئے ہیں سارے. انہیں نگاہیں لگائیں علی کے بابے کے حویلی کی دروازے کے پر کہ کاش سرکار ہے. کافی دیر بعد دروازہ کھلا. سرکار عمران ابو طالب کا پہلا قدم بازار مکہ میں آیا. آپ کی تکلیف تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اس جملے پہ ان کی حیرت کی انتہا ہو گئی. سرکار عمران کا پہلا قدم آنا تھا. جب انہوں نے قدموں سے نگاہ اوپر اٹھائی، سرکار کے کندھوں پر 5 سال کے محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے.
آج میں نتیجہ دینے لگا ہوں سرکار کے کندھوں پر. سرکار چلتے ہیں، بازار کراس ہوا، مجمع کراس ہوا، سرکار نے پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا. چڑھتے گئے، چوٹی کے پر پہنچے پہاڑ پر. ہاں ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مکہ کے شہر کے اندر جو عورت گھر میں بیٹھی تھی اس کی جھولی میں جو دودھ پیتا بچہ تھا اس کو بھی علی کے بابے کا چہرہ نظر آ رہا تھا. آج سرکار نے محمد مصطفیٰ کو اتارا، مہربانی سامنے کھڑا کیا. محمد مصطفیٰ کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے جناب عمران ابو طالب نے ایسے جوڑے، اپنے ہاتھ نبی کے ہاتھوں کے باہر رکھے، اپنے ہاتھوں میں نبی کے ہاتھوں کو رکھا، آسمان کی طرف دیکھا. پروردگار عالم تجھے ان ہاتھوں کی عظمت کا واسطہ، تجھے ان ہاتھوں کی عظمت کا واسطہ بارش نازل فرما. ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے ابھی دعا نہیں ختم ہوئی تھی، بارش شروع ہو گئی، لوگ خوش ہو گئے. حاطف غیبی کی آواز آئی، میرے محبوبہ وہ میرے نبیہ محسن کا احسان نہ بھلانا. آج عمران نے تیرے ہاتھوں کی عظمت لوگوں کو دکھائی ہے اور بارش نازل ہوئی ہے. کل پلانوں کا منبر بنا کر اس کے بیٹے علی کا ہاتھ تجھ نے بلند کرنا. پڑھ لیا میں نے. ہمیں لڑاتے ہیں، ایک آخری جملہ ہے، جو صحابی کا دشمن ہے وہ لعنتی ہے. پریشان ہو گئے. جو صحابی رسول کا دشمن ہے وہ لعنتی ہے. میں معیار بتا دوں، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. جس کو مانتا ہے مانے، جس حوالے سے، جس لیول پہ، جس سٹیٹس کے ساتھ، جس میرٹ پہ، جس منصب سے ماننا چاہتا ہے وہ مانے. لیکن آل اور اصحاب میں فرق ضرور ہے. جملہ میں بڑا قیمتی دینے لگا ہوں. آل اور صحاب میں بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. بولو یار. تو جملے یہاں پہ عرض کروں گا. آل اور صحاب میں فرق ہے. جناب احمد ابن حنبل فقہ حنبلیہ کے بانی، جناب احمد بیٹے، حنبل باپ عالم، بیٹا عالم. میں فرق بتانے لگا ہوں، طالب علم ہوں، میرا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. ہاں باپ عالم، بیٹا عالم. بیٹا فقہ کا بانی ہے احمد. اس نے پوچھا رحمت اللہ علیہ، اس نے پوچھا بابا افضل صحابی کون سا ہے؟ باپ نے کہا میرے بیٹے میں تجھے بتاتا ہوں، یہاں بیٹھ جا. بیٹا بیٹھ گیا. باپ عالم ہے، بتا رہا ہے افضل ترین صحابی پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پریشان بندے کا میں ضامن نہیں ہوں. اچھا تیسرے نمبر پہ صحابی کا نام لیا، چوتھے پہ، پانچویں پہ، 10ویں پہ، 12ویں پہ، 15ویں پہ، 18ویں پہ. اب بیٹا کھڑا ہوا. جب بیٹے نے پہلے صحابی کا نام لیا، بیٹے نے سوچا دوسرے نمبر پہ علی کا نام آئے گا، تیسرے نمبر پہ علی کا نام آئے گا، 5ویں نمبر پہ علی کا نام، 15ویں نمبر پہ علی کا نام، 18ویں نمبر پہ باپ نے علی کا نام نہیں لیا. کھڑا ہوا جذباتی ہو کے کہتا ہے بابا علی کا نام بھول گئے. باپ نے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا بیٹا تم نے صحابی کا پوچھا ہے، آل رسول کا نہیں. میرا پیار، میں نے صحابی کا پوچھا ہے، آل رسول. بتاؤں آل رسول کون ہے؟ آل رسول کا مقام کیا ہے؟ آل رسول کی منزلت کیا ہے؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں، فقہ شافعیہ کے بانی کہہ رہے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں، ابو حنیفہ کے شاگرد کہہ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ. امام شافعی کہہ رہے ہیں آئے آل رسول، آئے آل رسول آپ کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے. جو بندہ اپنی نماز میں تجھ آل پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں آئے. بس آخری جملہ تے دعا دینے لگا ہوں. جو صحابی کا دشمن وہ لعنتی ہے، جو صحابی کا دشمن وہ لعنتی ہے، جو یزید کو صحابی مانے وہ لعنتی ہے. پاک اور پکیزہ، ان کا بھی تو کوئی میرٹ ہونا چاہیے نا. یزید بھی اندر آ جائے، حجاج بن یوسف بھی اندر آ جائے، منصور دوان کی خبر آ گئے ہیں آپ، ہارون بھی اندر آ جائے، تو صحابی کا بھی تو کوئی میرٹ بنانا. یزید کہاں سے صحابی ہو گیا؟ پریشان تو نہیں کر دیا میں نے؟ یہ فرق ہے آل اور اصحاب میں، اور یہی فرق ہے جناب. اور آخری بات کر دوں کہ آل نے ساتھ کتنا دیا. شیب ابی طالب صلح حدیبیہ کے حوالے سے جب مکہ نے، آخری بات، مکہ والے کفار نے بائیکاٹ کیا ہے نا، کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ. تو نبی اپنے خاندان کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے. تو ذرا مجھے بتا نبی کے ساتھ کون گیا ہے؟
کافروں نے تو رہنا تھا کہاں؟ مکہ میں۔ کافر کا وہاں پہ شیب ابی طالب میں کیا کام ہے؟ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ بد نصیبہ جس کو تو کافر بولتا ہے، رات کا ٹائم شیب ابی طالب نبی کے بستر پہ علی کو، علی کے بستر پہ نبی کو۔ کسی نے پوچھا ابو طالب نبی کے بستر پہ بیٹے کو کیوں سلا رہے ہو؟ کہا وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، حملہ ہو اللہ کا نبی بچ جائے، میرا بیٹا قتل ہو جائے۔ اس کے ایمان پہ تو نے فتوے لگانے شروع کیے۔ انہوں نے قربانیاں کتنی دی ہیں، اور وہاں پہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہستی، ملکۃ العرب، عرب کی شہنشاہ، حجاز کی عالمی منڈیوں میں، بس آخری دو جملے غربت کے تاکہ یہ بیان اور عبادت مکمل ہو جائے۔ جناب ملکۃ العرب سب کچھ خرچ کیا، جس کے بارے میں پیغمبر فرمایا خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ چھوڑ رہے تھے، خدیجہ نے مجھے اس وقت عطا کیا جب لوگ چھین رہے تھے، خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ جھٹلا رہے تھے۔ سب کچھ میں کہتا ہوں 9 بیویاں ہیں، 11 ہیں یا 13 ہیں، جو بھی روایت ہے وہ عقیدے کے مطابق جو بھی مانتا ہے، سب نے شادی کر کے نبی سے لیا ہے، خدیجہ نے نکاح کر کے نبی کو دیا ہے۔ آخری ٹائم ہے ملکۃ العرب کا، نبیوں کا سردار قریب آ گیا اور فرمایا خدیجہ میں رسول چاہتا ہوں مجھ سے سوال کر۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ عقد کر کے میں زہرا جیسی بیٹی کی ماں بنی ہوں، اور کیا سوال کروں؟ میں کہتا ہوں 4 مال بیٹیاں، 10 مال کسی اور ایک کی مرضی۔ جو آیت تطہیر کے نیچے تھی وہ فقط زہرا تھی، جو مباہلے کے میدان میں تھی وہ فقط زہرا تھی، جس کے دروازے پہ نبی رکتے تھے وہ فقط زہرا تھی، جس کے استقبال کے لیے سلطان الانبیاء کھڑے ہوتے تھے وہ فقط زہرا تھی۔ ہاں نبی نے فرمایا میرا حکم ہے، بڑی مشکل سے بیٹھی ہے بستر عدالت پہ خدیجۃ الکبریٰ، اور عرض کیا اب مانگو؟ نبی نے فرمایا مانگو۔ آواز دی یا بنت فاطمہ ادنو منی، میری دھی زہرا میرے قریب آ جا۔ زہرا کا بچپن ہے، دوڑ کے قریب آئی، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، سادات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پردے سلامت رکھے، آپ کی نانی کی عزت کی وکالت کرنے لگا ہوں، اس وقت اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، نبی کے ہاتھ پہ رکھا، یا محمد اتنا مانگتی ہوں میرے بعد زہرا روئے نہ، ہو سکے تو رونے نہ دینا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی کے بعد خدیجہ کے بعد حسنین کی اماں روئی ہے؟ صرف نہیں روئی، بس اتنی روئی ہے، اتنے دکھ آئے ہیں، فرماتی تھی بابا اگر دنوں پہ آتے وہ کالیاں راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور جس دروازے پہ نبی کھڑے تھے اس پہ آگ روشن ہوئی۔ ہاں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے ایک بندے نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر سے نبی کی بیٹی تھی، دروازہ نبی کے بیٹی کے اوپر تھا، اور اس سے بڑی مصیبت کا جملہ ہے فوجی دروازے کے اوپر سے گزرتے رہے، زہرا نیچے وانگ مچھلی کے تڑپتی رہ گئی اور تڑپتی رہ گئی، اور جب ہوش آیا ایک طرف جناب فضا نے دروازہ اٹھایا، دوسری طرف سے حسنین نے، جناب زہرا نے پوچھا دروازہ تم نے اٹھایا ہے، علی کہاں گئے؟ تو کہتی ہے جناب فضا علی کی مجبوری تھی، مسلمان گرفتار کر کے دربار لے گئے ہیں۔ اس وقت نبی کی بیٹی کو علی اپنی مصیبت بھولی، اس وقت وہاں پہنچی جہاں علی موجود تھے، ابا میں ہاتھ ڈالا، بندے نے نوکر کو حکم دیا، اس نے اتنے تازیانے مارے جب تک ہاتھ ٹوٹا نہیں تب تک چھوٹا نہیں، تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، بس میں چھپا نہیں سکتا، اور جب بابے کی مزار پہ آئی ہے تو یہ بڑی بین کیے ہیں دکھ والے، انی باقیتن بابا وہ ہنس رہے تھے میں رو رہی تھی، بابا انی قائمتن وہ کرسیوں پہ بیٹھے تھے میں کھڑی رہی، بابا مجھے کہتے تھے زہرا مسئلے سے بھول گئی ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ